فکر نامہ میں خوش آمدید۔ آج ہم مثنوی مانوی جلد اول کے دوسرے حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں مولانا روم ہمیں اور زیادہ گہرائی، حکمت اور باطنی سچائیوں سے ملواتے ہیں، اور آج ہماری کوشش ہوگی کہ مولانا کے ان اشاروں کو سمجھیں جو ہمیں ظاہری حقیقت سے پرے دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ صحیح۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک بڑی دلچسپ حکایت ہے۔ حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وہ جو واقعہ ہے کہ آپ قبرستان گئے، وہاں بارش ہوئی مگر آپ کے کپڑے بالکل نہیں بھیگے، یہ کیسے ہوا؟ جی، یہ بہت اہم سوال تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وہ تو اور بھی معنی خیز تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ بادل، یہ بارش اس دنیا کے ہمارے آسمان کے تھے ہی نہیں۔ اچھا؟ تو پھر فرمایا کہ یہ غیب کے بادل تھے، ایک دوسری ہی دنیا، کوئی دوسرا آسمان۔ اور مولانا آپ دیکھیں فوراً اس نقطے کو پکڑتے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہ جو ظاہری حواس ہے نا، آنکھ، کان، حقیقت بھی ہے جو ان حواس سے ماورا ہے۔ یقیناً مولانا اسے عالم جان کہتے ہیں، روح کی دنیا۔ وہ کہتے ہیں اس کے اپنے آسمان ہیں، اپنی بارشیں، اپنا سورج۔ اچھا۔ جی، اور یہ چیزیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتی، یعنی یہ صرف ان پر کھلتی ہیں جن کی باطنی نظر بیدار ہو۔ وہیں وہ فرق واضح کرتے ہیں عقل جزوی، عقل جزوی یعنی ہماری عام سمجھ بوجھ، ہاں، ہماری روزمرہ کی محدود سی سمجھ، اور دوسری طرف کلی حقیقت۔ مولانا کے نزدیک یہ جو جزوی عقل ہے نا، یہ اکثر عشق اور روحانی تجربات کو مانتی ہی نہیں، کیونکہ وہ اس کی گرفت سے باہر ہوتے ہیں۔ یہ بات تو واقعی بہت گہری ہے۔ اچھا، اور یہیں سے مولانا ہمیں ایک اور طرف لے جاتے ہیں۔ وہ بوڑھے چنگ نواز کی حکایت ہے نا؟ جی جی بالکل۔ ایک موسیقار چنگ نواز، جس کی آواز میں کبھی بڑا سوز تھا، لوگ سنتے تھے، لیکن اب وہ بوڑھا ہو گیا، مفلس، غریب، کوئی پوچھتا بھی نہیں، تو وہ بیچارہ مایوس ہو گیا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ اسی مایوسی میں وہ اپنا چنگ اٹھا کر مدینہ کے قبرستان پہنچ جاتا ہے۔ قبرستان؟ وہاں کیوں؟ خدا سے فریاد کرنے۔ کہتا ہے، اے خدا، اتنی عمر دی، اتنا کچھ دیا، اب کوئی سہارا نہیں رہا، بس تو ہی میرا خریدار بن جا۔ اور وہاں وہ اپنا ساز بجاتا ہے، روتا ہے۔ اچھا۔ اور روتے روتے، بجاتے بجاتے تھک کر وہیں ایک قبر پر سر رکھ کر سو جاتا ہے۔ اور پھر؟ اسی وقت کچھ اور ہوتا ہے حضرت عمر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی وقت حضرت عمر خلیفہ وقت، ان پر جیسے اونگ سی طاری ہوتی ہے، غنودگی میں جاتے ہیں، اور ایک آواز آتی ہے غیب سے۔ غیب سے آواز؟ کیا کہتی ہے وہ آواز؟ آواز کہتی ہے کہ اے عمر، اٹھو، بیت المال سے 700 دینار لو اور فوراً قبرستان جاؤ، وہاں ہمارا ایک خاص بندہ سو رہا ہے، اسے یہ رقم دے دو۔ 700 دینار؟ اور وہ بھی ایک چنگ نواز کے لیے؟ حضرت عمر تو حیران رہ گئے ہوں گے، یقیناً حیران ہوئے۔ سوچا بھی کہ ایک چنگ بجانے والا اور خدا کا خاص بندہ، لیکن حکم تو غیب سے تھا۔ تو فوراً اٹھے، دینار لیے اور قبرستان پہنچے۔ اور وہ مل گیا انہیں وہاں؟ جی مل گیا، وہی بوڑھا موسیقار سو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اسے جگایا، خدا کا پیغام دیا اور وہ دینار پیش کیے۔ اس بوڑھے کا کیا رد عمل تھا؟ وہ تو یقیناً وہ تو بس شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنا وہ چنگ اٹھایا اور زمین پر دے مارا، توڑ دیا اسے۔ اپنا ساز ہی توڑ دیا؟ اتنی شدت؟ ہاں، اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ یا اللہ، یہ ساز 70 سال میرا پردہ بنا رہا، مجھے تجھ سے غافل رکھا، بس رونا دھونا، آہو زاری۔ تو یہ توبہ تھی اس کی؟ ہاں، بظاہر تو یہ سچی توبہ لگتی ہے، لیکن یہاں حضرت عمر یعنی مولانا ان کے ذریعے ایک اور گہری بات سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ رونا، یہ پچھتاوا، یہ بھی ابھی ہوشیاری ہے۔ ہوشیاری؟ یا ہوشیاری سے کیا مطلب ہے؟ مطلب وہ تو رو رہا تھا، پچھتا رہا تھا۔ مولانا کے نزدیک یہ ہوشیاری یعنی خودی کا احساس، میں کی موجودگی، یعنی وہ ابھی اپنے ماضی کے گناہ پر رو رہا ہے، مستقبل کی فکر کر رہا ہے، اس کا میں ابھی زندہ ہے۔ اچھا، تو اصل راستہ کیا ہے پھر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے سمجھاتے ہیں کہ اصل راستہ فنا کا ہے، خود کو مٹا دینے کا، خدا میں گم ہو جانے کا، جہاں نہ ماضی کا پچھتاوا رہے، نہ مستقبل کا خوف، بس میں باقی نہ رہے۔ یعنی ماضی اور مستقبل یہ دونوں خدا سے پردہ ہیں؟ بالکل، مولانا یہی کہہ رہے ہیں،
یہ دونوں خیالات ہمیں حال میں یعنی خدا کی حضوری میں رہنے سے روکتے ہیں۔ تو یہ قصہ صرف توبہ کا نہیں رہا، یہ تو خود ہی سے گزر جانے، فنا ہو جانے کا سبق بن گیا۔ جی بالکل یہی بات ہے۔ مولانا ہمیں دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ایک شخص بظاہر کتنا گناہگار، کتنا بے وقات لگ سکتا ہے، ایک غریب بوڑھا موسیقار، لیکن باطن میں وہ خدا کا محبوب ہو سکتا ہے، اتنا کہ خلیفہ وقت کو اس کے پاس تحفہ لے کر بھیجا جائے۔ اور یہ کہ اصل روحانی تبدیلی صرف آنسو بہانے سے نہیں آتی۔ جی وہ تو شاید پہلا قدم ہو۔ اصل تبدیلی اپنی ذات کی نفی سے، اپنی میں کو مٹانے سے، فنا سے آتی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے مولانا دو باتیں بہت زور دے کر کہہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے حواس اور ہماری عام عقل پر پوری طرح بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ حقیقت اکثر چھپی ہوتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے، وہ ہمیں سطح کے نیچے دیکھنے کو کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ گہری تبدیلی، اصل روحانی سفر، وہ محض پچھتاوے یا اچھے کام کرنے کے ارادے سے آگے کی چیز ہے، وہ فنا سے ہے، اپنی انا کو، اپنی میں کو خدا کی حقیقت میں گم کر دینے سے۔ اچھا، مولانا روم کی مثنوی مینوی کی پہلی جلد کے بالکل اختتام پر ہیں، تو چلے وہ قزوین والے شخص کی کہانی۔ ہاں، جو شیر کا نقش گدوانا چاہتا تھا، بڑا شوق تھا اسے۔ بہت زیادہ۔ حجام کے پاس گیا اور کہا میری پیٹھ پر نا ایک گرجتا ہوا شیر بنا دو۔ میرا ستارہ بھی تو شیر ہے۔ لیکن ہوا کیا، جیسے ہی حجام نے سوئی چبھوئی وہ چیخ پڑا فوراً۔ ہاں، کہنے لگا ارے یہ کیا بنا رہے ہو، شیر کا کون سا حصہ ہے؟ حجام نے بتایا ہوگا۔ حجام بولا دم بنا رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا بھائی دم چھوڑو، شیر بغیر دم کے ٹھیک ہے، میرا تو دم نکلا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر حجام نے دوسری جگہ سوئی چبھوئی، وہ پھر چیخا، پوچھا اب کیا ہے؟ حجام نے کہا کان۔ تو اس نے کہا ہوگا کان بھی رہنے دو۔ بالکل، بولا ارے کان کی کیا ضرورت ہے، بغیر کان کا شیر بناؤ۔ تیسری بار بھی یہی ہوا ہوگا۔ جی، تیسری بار سوئی لگی تو پھر چیخا، یہ کون سا عضو ہے؟ حجام نے کہا پیٹ۔ وہ بولا نہیں پیٹ بھی نہیں چاہیے۔ تو آخر میں کیا بنا؟ حجام بیچارہ تنگ آ گیا، اس نے سوئی رنگ سب پھینک دیا اور بولا بھائی ایسا شیر تو خدا نے بھی نہیں بنایا جس کی نہ دم ہو، نہ سر، نہ پیٹ، جاؤ تم۔ کیا بات ہے، یہ تو بالکل انسانی فطرت ہے۔ ہم بڑی بڑی خواہشیں تو رکھتے ہیں لیکن ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ بالکل، اور یہی مولانا کا نکتہ ہے۔ کیا نکتہ ہے؟ وہ روحانی راستے پر صبر کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے بھائی، نشتر کے درد پر صبر کر تاکہ تو اپنے نفس گبر کے نشتر سے نجات پائے۔ نفس گبر یعنی کافر نفس؟ ہاں، وہ نفس جو ہمیں بھٹکاتا ہے۔ تو اس سے نجات پانے کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، مرشد کی رہنمائی میں جو اصلاح کی سختی ہوتی ہے، جو ریاضت کی تکلیف ہوتی ہے، وہ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے آئینے کو رگڑیں گے نہیں تو وہ صاف کیسے ہوگا؟ صحیح کہا، بغیر درد سہے نقش نہیں بنتا۔ اچھا، اگلی تمثیل وہ شیر، بھیڑیے اور لومڑی والی ہے، وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ ہاں، وہ بھی کمال ہے۔ تینوں نے مل کر شکار کیا، ایک پہاڑی بیل، ایک بکرا اور ایک خرگوش۔ ٹھیک۔ شیر تو جنگل کا بادشاہ تھا، اس نے بھیڑیے سے کہا چلو انصاف سے تقسیم کرو۔ اور بھیڑیے نے کیا کہا؟ شاید اپنی طاقت کے نشے میں تھا۔ بالکل، وہ بولا جناب یہ بڑا شکار بیل آپ کا، یہ درمیانہ بکرا میرا، اور وہ چھوٹا سا خرگوش لومڑی کا۔ اوہ، شیر کے سامنے ایسی بات؟ شیر کو تو غصہ آ گیا، کہا گستاخ، میرے سامنے میں اور تو کرتا ہے، اور ایک ہی پنجے میں بھیڑیے کو ختم کر دیا۔ اللہ، بھیڑیے کا تو برا انجام ہوا۔ لومڑی نے یہ سب دیکھا ہوگا؟ لومڑی تو وہیں تھی، سب دیکھ رہی تھی، ظاہر ہے ڈر گئی ہوگی۔ پھر شیر نے لومڑی سے پوچھا ہوگا۔ ہاں، شیر لومڑی کی طرف مڑا اور کہا اب تم تقسیم کرو۔ لومڑی نے بہت ادب سے، بہت عاجزی سے کہا۔ کیا کہا اس نے؟ کہا حضور، یہ بیل آپ کے ناشتے کے لیے ہے، یہ بکرا دوپہر کے کھانے کے لیے، اور یہ ننھا سا خرگوش رات کے کھانے کے لیے۔ واہ، کیا دانائی دکھائی۔ شیر اس کے ادب اور سمجھداری سے اتنا خوش ہوا کہ سارا شکار اسی کو انعام میں دے دیا۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ تو صرف جنگل کی کہانی نہیں لگتی۔ نہیں، یہ جنگل کی کہانی نہیں ہے، یہ دراصل انا یعنی خودی کو مٹانے کا سبق ہے،
فنا فی اللہ کا راستہ۔ اچھا، اللہ کی بارگاہ میں یا روحانی سفر میں اور ہم کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ مولانا کہتے ہیں نا، جو کوئی دروازے پر میں اور ہم کہتا ہے وہ دروازے سے واپس کر دیا جاتا ہے۔ یعنی عاجزی ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ بالکل، لومڑی کی کامیابی اسی میں تھی کہ اس نے اپنی حیثیت پہچانی اور بھیڑیے کے انجام سے سبق سیکھا، عاجزی اختیار کی۔ سمجھ گئی، اپنی ہستی کو مٹانا۔ اسی سے جڑی ایک اور حکایت ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے مہمان کی۔ وہ مہمان تحفے میں کیا لایا تھا؟ ہاں، وہ مہمان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو تحفے میں ایک آئینہ لایا۔ آئینہ؟ کیوں؟ حضرت یوسف نے پوچھا تو اس نے کہا، میں نے بہت سوچا کہ آپ کے لائیں کیا تحفہ لاؤں، آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، آپ کے حسن کے آگے تو ہر چیز ہی ہے، تو میں یہ آئینہ لایا ہوں تاکہ جب آپ اس میں دیکھیں تو اپنا ہی بے مثال چہرہ دیکھ لیں۔ یہ تو بڑا عجیب تحفہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں مولانا، یہاں آئینے کو نیستی کی علامت بناتے ہیں، کچھ نہ ہونا۔ نیستی یعنی وہ کہتے ہیں ہستی کا آئینہ کیا ہے؟ نیستی، اپنی حقیقت کو پہچاننا، اپنی کمزوریوں، اپنی خامیوں کو ماننا، یہ سمجھنا کہ ہم خود کچھ نہیں ہیں۔ یہی وہ آئینہ ہے جس میں حقیقی ہستی یعنی اللہ کی ذات کا جلوہ نظر آ سکتا ہے۔ اچھا، جیسے آئینہ بالکل صاف ہو، بے رنگ ہو، تبھی تو صحیح عکس دکھاتا ہے۔ اسی طرح جب دل حسد، لالچ، تکبر سے پاک ہو جائے، بالکل صاف، تو اس میں غیب کے راز نظر آنے لگتے ہیں۔ بالکل جیسے وہ رومی نقاشوں والی حکایت ہے نا، انہوں نے دیوار کو صرف سیقل کیا تھا اور چینیوں کے سارے نقش اس میں منعکس ہو گئے تھے۔ ان کا دل صاف تھا۔ کیا بات ہے، یعنی خود کو پہچاننا ہی خدا کو پہچاننا ہے۔ اچھا، اب آخری حکایت کی طرف آتے ہیں۔ حضرت علی کا وہ مشہور واقعہ جب انہوں نے دشمن پر قابو پا کر اسے چھوڑ دیا تھا۔ جی، وہ تو بہت ہی زبردست مثال ہے اخلاص کی۔ حضرت علی نے ایک کافر پہلوان کو گرا لیا، اس کے سینے پر بیٹھ گئے، تلوار اٹھائی کہ سر قلم کریں۔ تبھی اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ جی ہاں، اور حضرت علی فوراً اس کے سینے سے اتر گئے، تلوار ایک طرف رکھ دی۔ وہ پہلوان تو حیران رہ گیا ہوگا، اس نے وجہ پوچھی؟ بالکل حیران ہوا، پوچھا کہ آپ تو مجھے مارنے والے تھے، اب کیوں چھوڑ دیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا میں تم سے اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا، تم اللہ کے دشمن تھے، لیکن جب تم نے میرے منہ پر تھوکا تو مجھے ذاتی طور پر غصہ آ گیا۔ اچھا، اب اگر میں تمہیں مارتا تو یہ اللہ کے لیے نہ ہوتا، بلکہ میرے اپنے غصے کی وجہ سے ہوتا، میرے نفس کی تسکین ہوتی، اور میں اللہ کا شیر ہوں، اپنے نفس کا غلام نہیں۔ سبحان اللہ، کیا اخلاص ہے! یہی مولانا سکھا رہے ہیں، اخلاص فی العمل، ہر کام چاہے محبت ہو، دشمنی ہو، جنگ ہو یا کچھ بھی، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، ذاتی غرض، ذاتی جذبات شامل نہ ہوں۔ للہ حبکم وللہ بغضکم۔ تو اگر ان ساری حکایات کا خلاصہ کریں تو بات وہیں آتی ہے، روحانی سفر میں صبر چاہیے، عاجزی چاہیے، اپنی حقیقت یعنی نیستی کو پہچاننا ہے، اور ہر عمل میں نیت خالص ہونی چاہیے۔ یہ نفس کے خلاف ایک مسلسل لڑائی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہ ایک جہاد اکبر ہے۔ اور ایک آخری نقطہ سامعین کے سوچنے کے لیے۔ جی ضرور۔ مولانا روم تکبر کو، خود پسندی کو ایک پوشیدہ زنجیر کہتے ہیں، چاہے وہ علم کا گھمنڈ ہو، عبادت کا یا طاقت کا۔ جیسے وہ کاتب وحی کا قصہ ہے یا ابلیس کا۔ بالکل، وہ اپنی قابلیت یا برتری کے زوم میں مارے گئے۔ تو آج کے زمانے میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو شہرت ہے، عہدہ ہے، کامیابی ہے، یا کبھی کبھی یہ احساس کہ ہم دوسروں سے زیادہ دیندار یا سمجھدار ہیں، کیا یہ چیزیں بھی اسی طرح کی پوشیدہ زنجیریں نہیں بن جاتی جو ہمیں اصل روحانی ترقی سے، اللہ کے قریب ہونے سے روک دیتی ہیں؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔